السلام علیکم خواتین و حضرات، آئی اسٹوریز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں جتنے بھی کردار ہیں ان کے نام میں نے فرضی رکھے ہیں تاکہ کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور عورت پر جو ظلم ہمارے معاشرے میں رشتوں کی چکی میں پس کر ہو رہا ہے وہ نہ کیا جا سکے، اس کے حقوق میں اس کی پامالی نہ ہو، اسے ایسی ہی عزت دی جائے جیسی عزت بہن بیٹیوں کے لیے ان کے سسرال میں طلب کرتے ہیں، اسے ان کاموں پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کے بس میں نہیں ہے، ورنہ وہ بھی ایک ایسا ہی قدم اٹھائیں گی جیسا اس عورت نے اٹھایا۔ آئیے یہ کہانی اسی عورت کی زبانی سنتے ہیں۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا۔ اس کی وجہ یہ تھی میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا۔ یہ عورت پیدائشی بانجھ ہے اور اس عورت سے اولاد نہیں ہونی، اس کو چھوڑ کسی اور دوسری عورت سے شادی کر لے۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرے شوہر بات بے بات مجھے ڈانٹتا رہتا۔ اس روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے مارنے پیٹنے کے بعد بھی سکون نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا، اگر تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔ میرا جیٹھ شوہر کا بڑا بھائی پاس ہی کھڑا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر میری ساس نے اسے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرا جیٹھ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، لیکن اس کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل پہل تو میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بچہ نہ ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کے طعنوں سے تنگ آ کر اپنا علاج بھی کروایا، لیکن خرابی میرے شوہر میں تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس روز میں نے تہیہ کر لیا کہ ماں بننے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ اگلے دن ہی میں گھر پر کسی کو نہ پا کر اپنے جیٹھ کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنی چند ماہ کی بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ کاکی کیا بات ہے؟ میرا جیٹھ میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی چادر اتار دی اور اس کے پیروں میں رکھتے ہوئے بولی، جیٹھ جی مجھے بچہ چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے بچہ دلوا دو ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اب میں اور مار نہیں کھا سکتی اور نہ ہی یہ دکھ برداشت کر سکتی ہوں وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھی اور جیٹھ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے جیٹھ نے میری ساری بات سمجھ لی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں کاکی، یہ سب غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے پیٹتے پیٹتے مار دے گا یا مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھ کر کٹتے رہنا اور مجھے مرتے ہوئے دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی کہ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بچھ گئی تھی اور اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے اور کیا کرتی۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں، اور اس خبر پر وہ ایسے خوش ہوا جیسے کسی قاتل کو سزائے موت معاف ہونے پر وہ خوش ہوتا ہو، اور میں اپنے شوہر کی خوشی دیکھ کر خوش تھی۔ اب اس نے پھر سے میرے نخرے اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور ہر وقت میری خاطر مدارت میں مصروف رہتا۔ میری ساس جو میری سب سے بڑی دشمن بن بیٹھی تھی وہ بھی اب مجھ سے خوش تھی۔ پھر ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا۔ میں چپ رہی اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا۔ جب مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا، دراصل ہوا یوں، میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس سے زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی بات پوری کر دیتا، اور کیوں نہ کرتا، وہ ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا جس دن اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹھ کی بیٹی، جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی، اس کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کی پینگیں بڑھا لیں۔ میرا جیٹھ تو فوت ہو چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی ذمہ داری میری ساس نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور وہ کہتا بھی ٹھیک ہی تھا، اگر اس کی شادی اس کے تایا کی بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ بھی اپنے تایا کا ہی بیٹا ہے، اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے بھی یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ کبھی سوچنا بھی مت،
لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی سے گھر میں ہی رہ جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں، اس لیے سب سے مناسب یہی ہے ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کر سکتی تھی کیا، لیکن سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی، لیکن کسی بھی صورتحال میں یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، چاروں ناچار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ کسی طرح میں نے اس کی مار پیٹ اور ساس کے طعنوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر، جو کہ میری ساری بات سن کر ساکت ہو گیا تھا، کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنائی دے گا میں قبول کر لوں گی، میں ہنس کر قبول کروں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دراصل میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اب مجھے سزا ملتی، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے ہی بڑا گناہ کیا تھا اور میں جانتی تھی کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سکینہ، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے تم نے اس بات کو چھپانے کے بجائے کھل کر مجھے بتا دی اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر جانتے ہیں۔ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ سے معافی مانگتی ہوں، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک سچی کہانی تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ امید ہے یہ کہانی سے آپ سبق حاصل کریں گے اور کبھی بھی لائف میں عورت کو اتنا نہیں دکھ دیں گے، اسے اس اذیت میں نہیں ڈالیں گے کہ وہ گناہ کرنا شروع کر دے۔ آپ کی محبت اور آپ کی چاہت اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں آ کر بس جاتی ہے اور سب کچھ اسے ہی سمجھتی ہے، لیکن شوہر ہی جب اپنا نہ رہے تو وہ عورت بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتی ہے۔ پھر قصوروار معاشرہ عورت کو ہی سمجھتا ہے، لیکن عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس کو سب کچھ کروانے والا ایک مرد ہوتا ہے اور اس کا شوہر جب اسے عزت دینی چھوڑ دیتا ہے یا اس سے محبت کرنی چھوڑ دیتا ہے تو عورت وہ انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے جو کہ اسے نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس گناہ کی سزا پھر بھی عورت ہی کو ملتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوئی ہو تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی بھلائی ہو سکے۔ جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔